ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل حلال کیا گیا، جائز کیا گیا، لکم تمہارے لیے، احل لکم تمہارے لیے جائز کیا گیا، حلال کیا گیا، لیلۃ الصیام لیلہ رات، الصیام روزے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، احل لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث قربت اختیار کرنا، صحبت کرنا، الی طرف، نساء بیویاں، کم تمہاری، الرفث الی نسائکم تمہارا اپنی بیویوں سے قربت کرنا، صحبت کرنا روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، احل لکم حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں سے قربت اختیار کرنا، ہن وہ، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، عالم جانتے ہیں، اللہ اللہ تعالی، عالم اللہ اللہ تعالی جانتے ہیں، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، عالم اللہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالی جانتے ہیں، انکم کنتم تختانون انفسکم کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے، فتابا بس اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، علیکم تم پر، فتاب علیکم اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی بھی فرمائی، وعفا اور درگزر بھی فرما دیا، عنکم تم سے، فالآن بس اب، فالآن بس اب، باشرو تم صحبت کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، ہن ان بیویوں کے ساتھ، فالآن باشروہن پس اب تم ان بیویوں کے ساتھ صحبت قربت مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا اور تم حاصل کرنے کی کوشش کرو، وابتغوا اور تم ڈھونڈو، تلاش کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، ما جو کتبا لکھ دیا، اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، تم وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی، وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى جب تک کہ يَتَبَيَّنَ واضح نہ ہو جائے، لَكُمْ تمہارے لیے،
حتی یتبین لکم، جب تک کہ واضح نہ ہو جائے تمہارے لیے الخیط دھاگا، الابیض سفید، الخیط الابیض سفید دھاگا، من سے الخیط دھاگا، الاسود سیاہ، من الفجر فجر کا یا فجر سے، ثم پھر اتموا تم پورا کرو الصیام روزوں کو الی اللیل رات تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل اور پھر تم رات تک اپنے روزوں کو مکمل کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے کچھ مسائل بیان فرمائے۔ جو بنیادی باتیں تھیں وہ تو ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور کچھ مسائل جو درمیان میں پیش آتے ہیں یا آئے وہ اللہ تعالی یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ شروع میں جو روزہ تھا اس کی ترتیب تھوڑی سی مختلف تھی، اور وہ مختلف ترتیب یہ تھی کہ روزہ شروع ہوا، دن گزرا، رات آئی، اور اگر عشاء کی نماز سے پہلے کچھ کھا لیا، پی لیا، یا جو بھی جائز تقاضے ہیں وہ پورے کر لیے تو کر لیے۔ اگر ایسا ہوا کہ عشاء کا وقت ہو گیا اور اس وقت تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب نہیں کھا سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کھانے پینے کا ابھی تک اس طرح کا ایک بڑا مربوط نظام نہیں تھا کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے سے کھانے کا انتظام شروع، اور جو ہی افطاری کا وقت ہوا تو بھرپور کھانا موجود، پھر رات عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بھی اچھا خاصا انتظام موجود۔ وہاں ایسا اتنا نہیں تھا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھجور بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کچھ کھا نہیں پائے، عشاء کا وقت ہو گیا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب دن بھر مشقت، ایک دن گزرا، رات بھی گزری، اگلا دن بھی گزرا، کئی صحابہ کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ اس دوران ایک دو معاملات اور بھی آئے کہ رات کو کوئی صحابی اپنی خاتون کے ساتھ قریب چلے گئے ان کے بھی، حالانکہ آپ سو چکے ہیں یا عشاء کی نماز ہو چکی ہے، اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال تقاضا غالب آیا، ایسا ہو گیا۔ اب یہ اس طرح کی چیزیں پیش آئیں تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ابتدا میں جو ایک آسانی جو ہے وہ مرحمت فرما دی، اور آسانی یہ مرحمت فرما دی کہ اب جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، اور اس وقت تک اپنے جو بھی جائز تقاضے ہیں وہ بھی پورے کر سکتے ہیں۔ تو جو پہلا جملہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، قربت کر سکتے ہو، یہ اصل میں وہ اجازت تھی کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہو گیا، کھانا پینا جائز تقاضا جو بھی ہو گیا، عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا ہے تو بس اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آسانی فرما دی کہ نہیں، اب پوری رات تمہارے لیے جائز ہیں تین چیزیں، کھانا بھی جائز ہے، پینا بھی جائز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جائز تقاضے ہیں ان کا پورا کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ اب انشاءاللہ یہ تفصیل سامنے رکھ کر جب ہم دوبارہ ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ سارا مطلب بالکل واضح ہو جائے گا۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کرنا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا پوری رات۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ بڑا کہہ لیں کہ بہت سارے پہلو اور بہت سارے معنی رکھتا ہے۔
اس جملے کے اندر ایک تو میاں بیوی کا جو قریب تر رشتہ ہے، یا جسے کہہ لیں کہ آپ میاں بیوی لازم و ملزوم ہیں، وہ بیان کیا گیا. جس طرح انسان کا وجود اور اس کے اوپر لباس لازم و ملزوم ہے، بس یوں سمجھ لو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی لازم و ملزوم ہے. اسی طرح جس طرح لباس قریب ہے انسان کے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہیں. اسی طرح جو لباس ہے نا، تو وہ انسان کے وجود کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کے اندر میاں بیوی کو اس چیز کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ خامن جو ہے وہ بیوی کا پردہ بن جائے اور بیوی جو ہے وہ خامن کا پردہ بن جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ایک دوسرے کی خوبیوں یا خامیوں سے واقف ہو سکتے ہیں نا، وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں. میاں بیوی سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کی خوبی اور خامیوں سے واقف نہیں ہو سکتا. وہ قربت ہے بہت زیادہ، ان کا رشتہ ہی ایسا ہے، ان کا ریلیشن ہی ایسا ہے. وہ ساتھ ہی بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، غمی خوشی ہے. تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرتے رہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے بیوی کو خامن کا پردہ بنا دیا اور خامن کو بیوی کا پردہ بنا دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تحت عدیم السماء، آسمان کی کھال کے نیچے سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جو میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. اللہ نے پردہ بنایا، اس کو پردہ رکھا ہے. تو ہن لباس لکم، تو قربت بھی ہے، ساتھ بھی ہے، لازم و ملزوم بھی ہیں، ایک دوسرے کا ستر اور ایک دوسرے کا پردہ بھی ہیں. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس کے ہو. عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کر چکے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کچھ صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں کے اندر بیویوں کے ساتھ قربت ہو گئی. اب غلط ہو گیا، یا تو غلط ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، ہاں اللہ کے علم میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صحابہ کرام بھی آئے، اللہ کے نبی یہ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، شرم آ رہی بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ہاں اللہ کو معلوم ہے کہ تم ایسا کر چکے ہو، لیکن فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما دیا. مہربانی یہ فرمائی کہ اب پوری رات تمہیں دے دی ہے کہ اگر پوری رات میں تم کسی وقت بھی ایسا عمل کرو تو تمہارے لیے جائز ہے، اور معاف کر دیا. پیچھے غلطی ہو گئی تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. فالآن، پس اب باشروہن، تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اس سے مراد اولاد ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ازدواجی جو رشتہ ہے، اس کا ایک بڑا مقصد اولاد ہے. اس کا ایک بڑا مقصد اولاد ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کی بقا، دنیا میں انسان کی بقا، اس کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے. نسل انسانی باقی رہے، اس کا دار و مدار صرف اور صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ میاں مرد اور عورت کا ملاپ ہو اور اس سے آگے اولاد ہو. اس کے علاوہ انسان، نسل انسانی دنیا میں باقی رہے، اللہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسباب کے درجے میں ظاہراً ابھی تک اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. اچھا، اب اگلا پہلو اس کا، یہ اولاد کی خواہش، اولاد کا حصول، یہ انسان تب زیادہ چاہتا ہے جب وہ شادی شدہ ہو. اگر مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ ناجائز ہو تو ان کی پہلی کوشش، حتمی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں کور کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا کسی بھی خاتون کے ساتھ جو رشتہ ہو، تعلق ہو، وہ نکاح کی صورت میں ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ نکاح کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے اور نسل انسانی کی نشو و نما ہے اور اس کا فروغ ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ ایسی خاتون جس سے اولاد کا ہونا ممکن نہ ہو، بھلے سے دنیاوی اعتبار سے وہ حسین و جمیل ہے،
اثر رسوخ والی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں اگر ایسی خاتون جس سے اولاد کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا یہ عورت جو کالی سیاہ ہے، سودا، بہت کالی سیاہ ہے، سودا مطلب بہت مبالغے کا لفظ ہے، بہت کالی سیاہ ہے، خوبصورت نہیں، حسن و جمال والی بھی نہیں ہے، لیکن اس سے اولاد کی توقع اور اولاد کا حصول بہت زیادہ ممکن ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ عورت بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے اس کی نسبت جو بہت حسین و جمیل اثر رسوخ والی ہے، لیکن اس سے اولاد کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حسنا عاقر، حسنا عاقر، خوبصورت ہے لیکن اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسی بیماری ہے، کوئی بھی ہے، تو حضور فرماتے کیوں؟ کیونکہ نکاح کا ایک بڑا مقصد نسل انسانی کا بڑھنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر جہاں پر نکاح کا سلسلہ ہے، جہاں وہاں نسل انسانی بڑھ رہی ہے، اور جہاں نکاح کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے وہاں نسل انسانی بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ وہاں نسل انسانی، اسلام نے کیوں اجازت دی اس چیز کی کہ ایک سے زائد بھی آدمی شادی کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے نسل انسانی کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ جلدی شادی، کیونکہ جتنا لیٹ شادی کرتا ہے نا آدمی تو طبی نقطہ نظر سے اولاد کا حصول مشکل ہوتا جاتا ہے، طبی نقطہ نظر سے اولاد کا حصول مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطرت کے عین قریب ہیں اور فطرت کے عین مطابق ہیں، اور یہی اسلامی تعلیمات ہیں، یہی اسلامی تعلیمات ہیں۔ نکاح ہو ٹھیک ہے، اس سے انسان کی جنسی خواہش بھی پوری ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے رکھی ہے، اور بھائی تم 2 کر لو۔ بلکہ قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تمہیں عورت اچھی لگ جاتی ہے نا، پسند آ جاتی ہے، نکاح کرو، 2 کرو۔ اچھا لگنا یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ ہے انسان کے اندر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، یہ چیزیں جن کی طرف انسانی نفس بھاگتا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر عورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بڑا باوقار معقول طریقہ کہ ایک شخص اس عورت کی پوری ذمہ داری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے کے آئے، ٹیمپریری نہیں کہ 2-4 دن کے لیے عورت کو رکھا پھر جا بھائی، کہاں جائے بھائی، اب وہ کسی اور کو ڈھونڈتے پھرے، نہیں۔ اس لیے اسلام نے ایک مرد اور ایک عورت کو کہا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ایک چیز اور واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام نے عورت کو ایک وقت میں 1 سے زائد نکاحوں کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ ہو سکتا ہے اولاد سے ہو جائے تو وہ ایک ہی خاوند سے ہو جائے گی، وہ ایک، اس کے لیے دوسرے خاوند کی ضرورت ہی نہیں، اس کے لیے دوسرے خاوند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اولاد والا ایک بہت بڑا ایشو ہے نا وہ ایک سے پورا ہو جاتا ہے، اسی لیے عورت کے لیے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ایک خاوند کے ہوتے ہوئے دوسرے خاوند کے پاس جائے۔ جی فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی، یہاں تک کہ یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے سامنے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، اس سے سفید دھاری مراد ہے، سفید دھاری جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، صبح صادق، من الخیط الاسود، خیط دھاگا، اسود کالا، کالا دھاگا، کالے دھاگے سے کالی دھاری مراد ہے، صبح کاذب، ایک صبح صادق ہے نا، ایک صبح کاذب ہے، صبح کاذب ابھی بہت اندھیرا ہے، ابھی چیزیں نمایاں نہیں ہو رہی، صبح صادق اب اندھیرا کم ہو گیا ہے، اب کچھ نہ کچھ ہلکی سی، بہت غیر معمولی سی روشنی جو ہے وہ نمودار ہوئی ہے، اتنی نمودار ہوئی ہے کہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں، تھوڑی سی نمایاں ہو سکتی ہیں، وہ رات کی سیاہی جو ہے نسبتاً کم ہو گئی ہے، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، اور کالی دھاری صبح کاذب، یہاں تک کہ جو صبح کاذب ہے وہ ختم ہو جائے اور صبح صادق شروع ہو جائے، من الفجر، فجر کی۔ اچھا یہ جو ہے نا کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات کھانا ہے، یعنی اس دوران کسی وقت بھی کھا سکتے ہو،
اس دوران کسی بھی وقت کھا سکتے ہو. سورج غروب ہوا، فجر طلوع ہوئی، فجر طلوع، سورج طلوع نہیں فجر طلوع، اس دوران کا جو پیریڈ ہے کسی وقت بھی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جائز تقاضے پورے کر سکتے ہیں. ثم پھر جب یہ صبح صادق شروع ہو جائے، ثم پھر اتموا اب پورے کرو الصیام روزے الی اللیل رات تک. اب پھر رات تک تم نے، اب تو روزہ شروع ہو گیا، رات تک اپنے روزے کو پورا کرنا ہے. بس جی یہاں تک.